اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 10واں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 80 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ہر آیت بڑی ہی اہمیت کی، لیکن اس آیت پہ آج جو ہماری سوچ اور ہمارے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے یا ڈال دیا گیا ہے، انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں۔ اور ہماری سوچ بنی ہے قرآن سے دوری کی وجہ سے، دین کے دوری کی وجہ سے۔ نہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ ہے اور نہ ہمیں قرآن کے سمجھ ہے، اس لیے ہم ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اس آیت کو پڑھیں، سمجھیں ہم، اور پھر ہم سوچیں کہ ہماری سوچ کیا ہے اور ہمارا گمان کیا ہے اور اللہ کا فرمان کیا ہے قرآن میں۔ اور بات سچی قرآن کی ہے، بات ہمارے گمان کی نہیں، ہماری سوچ کی نہیں، ہمارے وہم کی نہیں۔ استغفر لہم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین، آپ بخشش مانگیں ان کے لیے۔ منافقین کی ہی بات چل رہی ہے نا۔ او لا تستغفر لہم، یا ان کے لیے بخشش نہ مانگیں، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں، دعائے مغفرت ان کے لیے کریں یا ان کے لیے نہ کریں۔ ان تستغفر لہم، اور اگر آپ ان کی بخشش مانگیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ مانگیں یا نہ مانگیں، آپ کی مرضی ہے۔ ان تستغفر لہم، اور اگر آپ ان کے لیے دعائے مغفرت مانگیں، ان کے لیے بخشش مانگیں رب سے، 70 مرتن، 70 بار، یعنی 70 بار 70 نہیں ہے، یہ مبالغے کا صیغہ علماء فرماتے ہیں کہ جتنی بار، یعنی بے حساب بار، جتنی بار بھی چاہیں، کثرت سے، جتنی کثرت سے بھی آپ ان کے لیے استغفار مانگیں منافقین کے لیے، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، تو اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ ہم ان کو بخشیں گے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ کو اس کائنات میں محبوب ترین ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ منافقت کے جرم ناقابل معافی ہے، یہ منافقت کا جرم ناقابل معافی ہے، ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اللہ ان کی، آپ اگر ان کے لیے دعا کریں گے تب بھی اللہ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا، اور ایک نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ بے حساب دعائیں مانگیں تب بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ تو آج ہمارے دلوں کے منافقت کیا ہے؟ بات کرے جھوٹ بولے، امانت خیانت کرے، وعدہ خلافی کرے، اور جو اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کرے وہ تو ہم نے پیچھے آیات پڑھی، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا۔ ذالک بانہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ کوئی دشمنی ناراضگی نہیں ہے، یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق نہیں رہے، اللہ کے فضل کے مستحق نہیں رہے، اللہ کی معافی کے مستحق نہیں رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق نہیں رہے۔ کفرو، انہوں نے انکار کیا، انہوں نے دھوکہ دیا، انہوں نے وعدہ خلافی کی، انہوں نے مذاق اڑایا احکام الہی کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اور ایمان والوں کا۔ باللہ و رسول، اللہ کا کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، وعدہ خلافی کی، دھوکہ کیا اور مذاق اڑایا، اس لیے ان کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مرنے کے بعد، زندگی میں کر لیں اللہ معاف کرنے والا، پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے، یہ استغفار ان کا مرنے کے بعد۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں فرماتے، اور فاسق اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے فرائض کو
کم تر سمجھتا ہے، ان کو اہمیت نہیں دیتا، ان کو ادا نہیں کرتا، وہ کم از کم فاسق کی جو ڈیفینیشن ہے یا جو تعریف ہے وہ یہ کہ جتنے فرائض اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تعلیم کے ذریعے سے ہمیں بتائے ہیں، وہ ان کو ہلکا لیتا ہے۔ اس کی نظر میں ان کی وہ اہمیت نہیں ہوتی کہ کس عظمت والے کے اور کتنے شان والے ہستی کی طرف سے یہ حکم ہے اور اس کا اجر کتنا زیادہ ہے، کیونکہ اس کا آخرت پہ بھی یقین نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا۔ فرح المخلفون، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جو خوش ہیں، دل سے خوش ہیں۔ المخلفون، پیچھے رہ جانا، تبوک کے لشکر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا کے پیچھے رہ کے یہ بہت خوش ہیں۔ بمقعدہم، پیچھے رہ کے، اپنے گھروں میں رہ کے، خلاف رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف۔ یہ نفیر عام تھا، اس کے حکم کے بھی خلاف اور آپ کے بعد بھی۔ وَكَرِهُ، اور انہوں نے ناپسند کیا، انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا، ناخوش ہوئے اس بات پہ، اِن یجاہدوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، کہ وہ جہاد کریں اللہ کے راستے میں۔ وہاں قتال بھی جہاد تھا، اور وہاں تک جانا اور واپس آنا، راستے کا سفر، وہ بھی ایک پوری جد و جہد تھی، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ، فی سبیل اللہ، راہ خدا میں۔ انہوں نے پیچھے رہنا پسند کیا، اپنے گھروں میں رہنا پسند کیا، ٹھنڈی چھاؤں میں، اور ٹھنڈے پانی پی کے گھر بیٹھ کے کھانے پینے کو اپنے بال بچوں کے ساتھ اور اپنی کھجوریں سنبھالنے کو پسند کیا، پیچھے رہنا۔ لیکن انہوں نے مال اور جہاد، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے وہ لوگ نہیں گئے، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنے بڑے درجے والا کام ہے۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور خود بھی رکے اور خوش بھی ہیں رکنے میں، اور باقی مسلمانوں کو جو ہیں ان کو حوصلہ شکنی کرتے ہیں ان کی کہ نہ نکلنا، بہت گرمی ہے۔ تنفرو، لا تنفرو، نہ نکلنا، فی الحر، حر کہتے ہیں آگ کی گرمی کو، آگ جیسا سورج آگ برسا رہا ہے، باہر نہ نکلنا، اتنا لمبا سفر ہے، صحرا کا سفر ہے، سواریاں بھی پوری نہیں ہیں، کھانا پینا بھی پتہ نہیں کیسے ہوگا، اس لیے مت نکل رہا۔ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں، نارو جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس گرمی سے، یہ جو کہتے ہو کہ سورج گرمی برسا رہا ہے، سورج آگ برسا رہا ہے، اس سے بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حدیث کا مفہوم ہے کہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ اس آگ کے کوئی جسم کا حصہ انسان ایک سیکنڈ کے لیے نہیں رکھ سکتا، وہ 70 گنا زیادہ ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا۔ اب یہ 1000 سال اللہ ہی جانتا ہے کون سے 1000 سال ہے، تو وہ دوزخ اور اس کی آگ سفید ہو گئے۔ پھر اللہ نے اور 1000 سال تک اس کو بھڑکایا، تو پھر دوزخ اور اس کی آگ سرخ ہو گئے۔ پھر اللہ نے اور 1000 سال تک اس کو بھڑکایا، تو پھر دوزخ اور دوزخ کی آگ سیاہ ہو گئی۔ اور اب جب یہ جہنم میں لوگ جائیں گے تو وہ سیاہ ہوگی، اندھیرا ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ سب کو بچائے، اللہ سب کو بچائے، اللہ ہمیں بچائے، ہمارے والدین کو بچائے، اللہ ہمارے آباء و اجداد کو بچائے، اللہ تمام مسلمانوں کو بچائے، ہمارے اساتذہ اکرام کو بچائے جنہوں نے ہمیں یہ قرآن پڑھنا سکھایا، یہ قرآن جنہوں نے ہمیں سکھایا، جنہوں نے ہماری زندگیوں پہ احسانات کیے، اللہ ان کو بھی بچائے، اللہ تمام مسلمانوں کو بچائے، تمام انسانوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیں جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، یہ گرمی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کو برداشت کر لو، اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ لو کانو یفقہون، کاش کہ تمہیں اس بات کی سمجھ آ جائے۔ یفقہون فقہ سے ہے کہ اگر تمہیں اصل بات سمجھ آ جائے کہ اس امتحان کا مقصد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آگ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دینا ہے تمہارے لیے اور جنت عطا فرمانی ہے، لو کانو یفقہون، کاش کہ تمہیں پتہ چل جائے۔ کیونکہ منافق ہوتا بھی وہ ہے نا جس کے اندر شعور کی کمی ہوتی ہے، تو یفقہون سمجھ اس کو آئے گی جس کے اندر شعور آئے گا، بجائے بات اپنے اوپر لینے کے وہ دوسروں کے اوپر سمجھتا ہے۔ یہ آیات اگر منافق پڑھتے تو انہیں سمجھ آتی نا، لیکن وہ پڑھتے ہوئے بھی کہتے ہیں یہ کسی اور کے لیے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ آج ہمارا بھی یہی المیہ ہے
کہ ہم ان آیات کو پڑھتے ہوئے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ پہ تو فٹ کر دیتے ہیں، لیکن اپنا آپ کبھی نظر نہیں آیا۔ عبداللہ بن ابی پہ تو فٹ کر دیتے ہیں، اور جو منافق تھے وہ صحابہ کرام سے منافقین کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن اپنے اندر سے منافقین کو نہیں ڈھونڈتے۔ یہ آیات آئینہ ہے، جس جس کو اس میں چہرہ اپنا نظر آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے گے، اور جو کسی کے لیے سمجھے گا ان کا حالات انہیں جیسے ہوں گے جیسے مدینہ کے منافقین کے تھے۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کے ساتھ نکال دے۔